ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس پر میں نے کئی ہفتوں بات کی تھی کہ بغیر دیکھے ڈرنا، یہ بغیر دیکھے اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل ہی مذہب کی مخالفت میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ بار بار یہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. تو نظر آتی تو پھر تو پولیس والا نظر آتا ہے جو اللہ سے بہت کمزور ہے، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو پھر آزمائش نہیں تھی، آزمائش نہیں ہے. امتحان ہمیشہ اس چیز کا لیا جاتا ہے جس میں غور اور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. بالکل ٹھیک ہو گئی ہے آواز، جزاک اللہ. جس میں غور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا دیں. پھر شور ہو رہا ہے، آپ وہیں بیٹھ جائیں. اللہ نے اپنی کائنات میں نشانیاں پھیلا دیں. کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب تک پہنچے گا اور رب پر ایمان لائے گا؟ اور کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب سے منہ موڑے گا؟ اس لیے بغیر دیکھے ڈرنا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، قرآن میں جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، جو اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ایسی ذات کے طور پر نہیں کروایا جس سے ڈرا جائے. دیکھو، جب کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو اپنی بدماشیوں کی پوری رپورٹ پیش کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی علاقے میں نئے ایس ایچ او صاحب آ جائیں اور وہ چاہیں کہ پبلک مجھ سے ڈرے تو ایک ڈنڈا لے کے وہ نکلے گا پہلے دن، اور پوری ایک پولیس موبائل ہوگی، 2-4 چیزوں کو ٹھوکریں مارے گا، 2-4 ہوٹلوں میں جا کے کپ توڑے گا، اور ایسے ہی کوئی تھوڑی سی بدماشی دکھائے گا نا اپنی. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کہیں گے نا، تو بڑے سخت آدمی. کوئی محلے کا دادا آیا ہو نیا نیا مارکیٹ میں، وہ آتے ہی بدماشیاں شروع کر دیتا ہے. تو ان سب چیزوں سے انسان اس سے ڈرنا شروع. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو، مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں وہ اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا. بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف. اس کو پتہ ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے. تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے. آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں. انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان. حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں. تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی
سب سے اچھا. تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے. ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی دو قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے بھائی، ڈرائیور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں. پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو. اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے، ڈرائیور ہے. یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور. بھائی یہ بندہ کیا ہے، ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو. اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے. ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے، ڈرائیور. اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں. راحم، رحم کر رہا ہے. رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے. یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو. اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے. ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے، شر اور آفت نہیں دکھائی، کہتے ہیں نا. لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے. شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں. تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں، یہ اسم فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے. یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ، اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا، رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں، کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی، ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق، وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم.